بارے میں احادیث بہت مختلف ہیں، اس وجہ سے اس میں فقہا کا اچھا خاصا اختلاف ہے۔ ہر فقیر نے ایک حدیث کو اصل بنا کے دوسری میں تعویل کی ہے، اور اس بارے میں جو یہ شدت ہے کہ بس میرا ہی طریقہ جائز ہے، باقی سب قرآن و حدیث کے منکر ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض یوٹیوبرز آپ کو ملیں گے، یہ بالکل ناجائز اور حرام طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے امت میں پھوٹ ڈالنا۔ تو اس میں بہت سارے طریقے ہیں، ہر فقیہ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ تو اس بارے میں جو امام حنیفہ کا موقف اور فقہ حنفیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، اور ان دونوں انگلیوں سے ایسے چھلا بنا کے یہ تین انگلیاں سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور ان کے فالوورز کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہے۔ تو اس طرح دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی جب پشت پہ ہم رکھتے ہیں اور انگلیوں کو بازو پہ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو ہر فقیہ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو آج کل طریقہ چل رہا ہے نا کہ اپنی رائے کو دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہی طریقہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، اور ہم ہی قرآن حدیث کو مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ تو ہر فقیہ نے، امام شافعی کے یہاں دایاں ہاتھ کو اس طرح سے بازو کے اوپر رکھا جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی جس میں دائیں بازو کے بائیں بازو کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں انسان ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ رد نہ کرے۔ اور بعض فقہا تو اس طرف گئے ہیں کہ عرف کو دیکھا جائے گا اس میں، کہ عرف میں ادب کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے، تو سب ٹھیک ہے۔